ہیبٹس کی ہم بات کریں، اس میں ہم نے اب یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہیبٹ ہے نا اس کو آبویس کرنا ہے. جتنا ہم آبویس کریں گے اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ اس کو پریکٹس کر سکیں. آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے بہت اچھے طریقے سے ہم کسی ہیبٹ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. 2001 میں گریٹ برٹن میں ایک ریسرچ کی گئی تھی. اس میں 248 لوگ تھے اور ان کی ایکسرسائز ہیبٹس کو دیکھا گیا 2 ویکس کے لیے. اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو پہلا گروپ تھا وہ کنٹرول گروپ تھا، جس کو سمپلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا گروپ تھا وہ موٹیویشن گروپ تھا، جس میں ایکسرسائز کے ساتھ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ڈیلی کچھ آرٹیکل پڑھنا ہے جو ایکسرسائز کے آپ کو بینیفٹس بتائے. اور جو تیسرا گروپ تھا ان کو پراپر پلان بنا کے دیا گیا تھا ان سب کاموں کے ساتھ کہ انہوں نے کہاں ایکسرسائز کرنی ہے، کدھر جانا ہے، کون سی ایکسرسائزز جو ہیں وہ کرنی ہیں. جو فرسٹ اور سیکنڈ گروپ تھا اس میں سے 35 to 38% لوگ جو تھے وہ ایکسرسائز کر سکے. لیکن جو تھرڈ گروپ تھا جس میں ان کو ایکسرسائز کے لیے کہا بھی گیا، وہ پڑھ بھی رہے تھے اور ان کو پلاننگ ان کو جسے کہتے ہیں نوالے بنا بنا کے دی گئی تھی. 91% جو گروپ تھا انہوں نے ایکسرسائز کو کیری کیا. تو یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے اور اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی اب آ گئی، اس کو ہم کہتے ہیں امپلیمنٹیشن انٹینشن. جی نیت، انما الاعمال بالنیات. آپ نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو اگر امپلیمنٹ کرنے کی آپ کی انٹینشن ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں 2 امپورٹنٹ باتوں کو کور کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹائم اور ایک ہوتا ہے لوکیشن، کہ جب یہ ہوگا تو پھر میں یہ کروں گا. اگر آپ کہہ دیتے ہیں ہاں انشاءاللہ کریں گے تو پھر آپ نے اپنے مائنڈ میں کوئی پراپر پلان نہیں بنایا ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ کام ہو نہیں سکتا. تو امپلیمنٹیشن انٹینشن جو ہوتی ہیں یہ بہت افیکٹو ہیں جس سے ہم اپنے گول تک پہنچ پاتے ہیں. جو لوگ بھی اسپیسیفک پلان بناتے ہیں تو کہ ہم نے وین اینڈ ویئر، یعنی اسپیسیفک پلان میں ہوگا وین اینڈ ویئر، تو وہ کوئی نہ کوئی نئی ہیبٹ اپنی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے کیری بھی کر لیتے ہیں. بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی اسپیسیفک پلان نہیں بنایا. مثلا ہم کہتے ہیں میں کل سے ہیلدی ایٹنگ کروں گی یا میں اب کچھ لکھنا شروع کر دوں گی، لیکن انہوں نے اس کے اندر کوئی وین اینڈ ویئر کو نہیں انکلکیٹ کیا، کل کبھی نہیں آتا، پھر وہ کل نہیں کبھی آتا. جہاں پر گھی آ جاتا ہے میں کروں گھی، وہ ختم ہو جاتا ہے. جی وہ گھی بن جاتا ہے. ایک چیز ہم نے آپ سے سیکھی کہ جو بھی پلاننگ ہوا میں ہے وہ ہوا میں ہی رہ جاتی ہے جب تک وہ پیپر پہ نہیں اترتی. جب پیپر پہ اترتی ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ بھی. جی اسمارٹ گولز ہیں. میرے ساتھ اپنے ہوتا ہے کہ جب میں بہت اوور ویلمڈ ہو رہی ہوں، مجھے 2-3 لوگ بتا رہے ہوں کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے اور مجھے لگ رہا مجھ سے ڈیلے ہو رہا ہے، تو میں سمپلی اس کو پیپر پہ لکھتی ہوں اور جیسے ہی میں پیپر پہ لکھتی ہوں نا اس میں سے موسٹلی کام اسی دن ہو جاتے ہیں. یعنی ان 2 کو ای میل کرنی ہے، اس کو میسج کرنا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے، یہ پڑھنا ہے. لکھنا تو ویسے بھی سنت ہے نا. بالکل. تو آپ کا وہ کام جو ہوتا ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. تو جب ہم کسی چیز کو بھی چانس پہ چھوڑ دیتے ہیں، امید پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے یاد رہے گا، تو پھر ہم وہ کام نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے اندر موٹیویشن نہیں ہے. لیکن اصل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ دیر از نو کلیئرٹی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اور جب کلیئرٹی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر ہم سے کام کیا نہیں جاتا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح ٹائم آئے گا اور دین آئی ول امپروو، دین آئی ول ورک آن مائی سیلف. ون فائن ڈے کچھ ہوگا تو میں یہ کام کروں. لیکن امپلیمنٹیشن انٹینشن ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ مومنٹ کہ جی کوئی مجھے انسپائر کرے گا یا وہ فلاں ٹائم ہوگا اور ایسی چیز ہوگی تو پھر میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اس پلان کو کلیئرٹی کے ساتھ اپنے سامنے لکھنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ شیور نہیں ہوتے کہ آپ نے کس ہیبٹ سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی آپ اپنا نا اس طرح سے سوچ لیتے ہیں کہ اچھا یہ والا ویک ہے یا یہ والا منتھ ہے یا منتھ کا یہ ٹائم ہے یا یہ والا سال ہے، اس پہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. تو جو لوگ بھی ایکشن بیسڈ اپنی زندگی کو رکھتے ہیں ہائر چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی ہیبٹس بہت اچھی بن جاتی ہیں. یعنی وہ جو سوچتے ہیں اس کے ساتھ ہی کلیئرٹی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور پھر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں آسانی سے. جتنا آپ اسپیسیفک ہو جائیں گے
اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کہ جو بھی ایسے کام ہیں، ایسی باتیں ہیں، ایسے افراد ہیں جو آپ کو ڈی ریل کر رہے ہیں، آپ ان کو نو بول سکیں گے. اسی طرح آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے فوکس پہ رہیں گے، اور جو کام کرنے والا ہے اس کو آپ انٹینشنلی صحیح طرح سے کریں گے. جب آپ کے جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بڑے ویگ سے ہوتے ہیں، تو ہم جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، ہم اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. دراصل آج میں بزی بہت تھی، دراصل اب فلاں کام ہو گیا، اب وہ چیز ہو گئی، اب یہ آ گیا، تو آپ کے نوے بہانے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اسپیسیفک گول اپنی زندگی میں کوئی نہیں رکھا ہوتا. تو ہیبٹس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ٹائم اینڈ اسپیس دینی ہوتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. یعنی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھے جیسے ہوتا تھا کہ میں ہر وقت ایکسرسائز کی بات کرتی ہوں اور ایکسرسائز کر نہیں پاتی. تو ایک دن مجھے اسٹرائک کیا کہ او مائی گاڈ، میں جیسے صبح اٹھتی ہوں نا، رات کو سونے سے پہلے بھی میں اگلے دن کا پورا اسکیجول دیکھتی ہوں کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، تاکہ ظاہر ہے اس کے مطابق میں ٹائملی اپنے آپ کو پریپیئر کر لوں. پھر صبح اٹھ کر بھی میں دوبارہ اپنا اسکیجول دیکھتی ہوں کہ اچھا آج مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں تاکہ میں ویل پریپیئرڈ ہوں ان کاموں کے لیے. تو میں نے ریئلائز کیا کہ میں کہیں پر بھی ایکسرسائز کو نہیں لکھتی. میں یہ بھی لکھ لیتی ہوں کہ آج گروسری کرنی ہے، میں یہ بھی لکھ لیتی ہوں کہ آج بچوں کا کوئی یہ کام کرنا ہے، آج فلاں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینی ہے، وہ بھی لکھ لو. لیکن میں نے ایکسرسائز کہیں نہیں لکھا ہوا. دیٹ از وائی آئی ایم نیور ایبل ٹو پل آؤٹ ٹائم فار ایکسرسائز. کیونکہ اگر میں نے وہ ٹائم بلاک نہیں نہ کیا ہوا کہ جی میں نے اس میں کرنا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اور کام آتا ہے اور وہ مجھے لگتا ہے پرائرٹی پہ ہے اور اس کو میں اسپیس دے دیتی ہوں. جیسے ہم نیند کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، ہم اپنی سلیپ کو ویسٹڈ ٹائم سمجھتے ہیں. تو جب ہم ویسٹڈ ٹائم سمجھتے ہیں تو اگر ہمارا کوئی بھی زیادہ کام آئے تو ہم کہتے ہیں رات تو اپنی ہے نا، رات کو بیٹھ کے کر لوں گی. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمارے بہت سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس وقت میں نے ہر حال میں سونا ہے، پھر آپ بہت سارے کام کرتے ہیں. پہلا کام ابھی ہمیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایک تو امپلیمنٹیشن انٹینشن پہ بہت کام کرنا ہے. جب ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں کہ موٹیویشن بھی نہیں آ رہی اور کوئی بریک تھرو نہیں مل رہا، تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے وین اینڈ ویئر نہیں کیا ہوا، تو مجھے تھوڑا ذرا زیادہ اسپیسیفک پلان بنانا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا کام ہے کرنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں ہیبٹ سٹیکنگ. یعنی آپ نے ایک ہیبٹ کے اوپر دوسری ہیبٹ کو ڈالتے چلے جانا ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فرینچ فلاسفر ہیں ڈینس، اس شخص نے پوری زندگی اپنی بہت غربت میں گزاری، لیکن ایک دن ساری چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں. اور اس میں کیا ہوا کہ اس نے اپنی فائنینشیل ٹربلز کی وجہ سے کیا کیا کہ یعنی وہ بکس لکھ رہا تھا، اس نے انسائکلوپیڈیا لکھی جو کہ بہت ہی مشہور ہوئی اور وہاں سے اس کو بریک تھرو ملا. ایک رشین ایمپریس تھی، اس کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ جو فرینچ فلاسفر ہیں ان کی بہت زیادہ فائنینشیل ٹربلز بہت زیادہ ہیں، تو اس کو بہت تکلیف سی ہوئی. اور وہ بک لور تھی، اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کی انسائکلوپیڈیا کو بہت انجوائے کیا ہوا تھا. تو اس نے ان کو آفر کیا کہ میں اپنی پرسنل لائبریری کے لیے آپ کی یہ جو انسائکلوپیڈیا اس کو خرید دیتی ہوں. اور اس نے کافی ہیوی اماؤنٹ میں اس کو خریدا. جیسے ہی یہ فرینچ فلاسفر ہیں ان کے پاس پیسے آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس سے جو ہے نا اپنے لیے ایک خوبصورت سا ڈریس خریدا. شادی کے لیے سوچا کہ میں شادی کر لوں. اچھا، جب خوبصورت ڈریس لیا تو اس نے دیکھا کہ میری تو انوائرمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے. اب اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ گھر کا ماحول جو ہے نا اس کو بہتر بنانا شروع کر دیا، پردے لینے شروع کر دیے. پھر اس نے کہا اچھا جی یہ چیز بھی ٹھیک ہونی چاہیے، صوفہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، بیڈ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اس نے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. تو یہاں سے انہوں نے یہ ایک ٹرم نکالی. انہوں نے کہا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ایک اسپائرل میں جاتے ہیں کہ اس چیز کو میچ کرنے کے لیے ہم ایک دوسرا کام کرتے ہیں. اب اسی فارمولے کو انہوں نے کہا کہ اب ہیبٹس کو آپ دیکھ لیں. فار ایگزامپل آپ ایک ڈریس خریدتے ہیں تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ اس کے ساتھ میچنگ شوز، میچنگ جیولری، اور اب تو میچنگ ہینڈ بیگ، یا میں نے کہاں پہننا ہے. آپ فوراً ان چیزوں پہ جاتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میچنگ چیز نہیں ہے تو آپ پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ وہ چیز خرید لیتے ہیں. آپ کا نیکسٹ ٹارگیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ فلاں چیز میچ کر کے لینی ہے. ٹھیک، آپ جیسے ہی ایک نیا صوفہ لیتے ہیں یا آپ کرٹن چینج کرتے ہیں تو پھر آپ ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
آپ کو فوراً لگتا ہے کہ اچھا میں نے کرٹن چینج کیے ہیں تو یہ صوفہ بھی چینج ہونے والا ہے, کارپیٹ نہیں میچ کر رہا, آپ فوراً اس چیز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے جو ہوتے ہیں جب وہ کوئی ٹوائے خریدتے ہیں, مثلاً جی ڈال ہاؤس لیا, تو پھر بچہ کیا کرے گا, اب مجھے ڈال بھی چاہیے, اب مجھے یہ بھی چاہیے, وہ آپ سے اگلی فرمائشیں کرنی شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, یعنی یہ جو ایک ہیومن, ڈاکٹر کمل جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں, پھر ہم نمازوں پہ آتے ہیں, پھر ہم پردے پہ آتے ہیں, جی وہ ساتھ ہیبٹ بالکل ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا سائیکل نا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈیسائیڈ جب کوئی چیز کرتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہیومن بیہیویئر ایسا بنایا ہے, جب ہم ایک کام شروع کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آٹومیٹیکلی ہم دوسرے کام پہ آتے ہیں, اور ہمارا برین ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پورے کو کمپلیٹ کرو. اور آپ دیکھیں ٹپکلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں گھر میں نے صرف وائٹ واش شروع کروائے تھے, 2 کمروں کا کروانا تھا, پھر یہ بھی نظر آ گیا, پھر یہ بھی نظر آ گیا, پھر الماریاں بھی نظر آ گئیں, پھر پالش بھی ہونا شروع ہو گیا, پھر یہ ٹوٹی ہوئی چیز بھی ٹھیک کرا رہے ہیں جو شاید 10 سال سے نہیں ٹھیک ہوئی تھی. جو پوری پکچر ہوتی ہے ہم اس کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیہیویئر آئسولیشن میں نہیں ہوتا, ہر ایکشن جو ہوتا ہے وہ ایک ٹریگر بن جاتا ہے جس سے ایک نیو بیہیویئر آتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ہمارا جو ایک بیہیویئر جو ہم سے آسانی سے ہو رہا ہے, یا ہم نے اس کے لیے امپلیمنٹیشن انٹینشن بنا لی, ہم اسے اب کرنا شروع ہوئے, وہ آٹومیٹیکلی ایک اور بیہیویئر کو لے کر آئے گا. جیسے ہم روم سیٹ کرتے ہیں, اب ہم نے سارا فرنیچر بھی نیا ڈال دیا, کرٹن بھی ڈال دیے, اب اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم صفائی کی بھی اتنی پرٹیکولر, پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا ان چیزوں کی کیئر بھی کرنی. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے دیکھیں وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ ایک سچ, ایک نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے, اس کو دعوت دیتی ہے نا. یا انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ سچ بولتا رہتا ہے, سچوں میں لکھا جاتا ہے نا. اس طرح کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک کام کرنا اچھا جو ہے وہ آپ کو دوسرے اچھے کام کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں اپنی کوئی کرنٹ ہیبٹ جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر ایک سٹیک کریں. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کپڑے طے کر کے رکھتے ہیں, یا بکس ہوتی ہیں, ایک بک کے اوپر دوسری بک رکھی, ایک کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا رکھا. تو ہیبٹس میں بھی ہم یہ کریں کہ ایک جو ہماری اچھی ہیبٹ اسٹیبلش ہوئی ہے, اسی سے ریلیٹڈ جو نیکسٹ اپنی کوئی ہیبٹ ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ رکھنا شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھے جاتے ہیں آپ سے, آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے نفل پڑھنا ہے. تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ اچھا جب میں صبح اٹھ کر چائے کا کپ پیوں گی, جب تک وہ چائے یا بن رہی ہے, اگر کوئی بنا رہا ہے, یا بھی چائے بہت گرم ہے, تو میں نا 2 نفل پڑھ لوں گی. تو آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اسی طرح ایکسرسائز کے لیے آپ اپنے سامنے شوز رکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ صبح کہتے ہیں اچھا میں کون سے جوتے پہنوں, تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ والے جوتے پہن لیتی ہوں. جیسے ہی آپ اپنے وہ واکنگ شوز پہنتے ہو تو آپ کہتے ہیں چلو تھوڑے سے اسٹیپس چل لیتی ہوں, 10 منٹ چل لیتی ہوں. اسی طرح اگر آپ جیسے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, جیسے کرسچنس یہ بہت کرتے ہیں نا کہ جیسے ہی وہ ڈنر ٹائم پہ بیٹھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, گریٹیٹیوڈ سے بات شروع کرتے ہیں. تو ہم بھی فوراً جیسے کھانا کھانے لگے ہیں, واش روم جانے لگے ہیں, تو ہم فوراً اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں کہ دعا جو اس وقت کی ہے وہ ہم پڑھ لیں. آپ اگر کہیں باہر کسی کام سے جا رہے ہیں تو آپ اپنے کسی فرینڈ کو, فیملی ممبر کو بتا دیتے ہیں کہ بھی میں واک پہ جا رہی ہوں. جیسے آپ کو سیفٹی کے لیے کنسرن ہوتا ہے تو آپ ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں کہ گھر والوں کو میں نے کب انفارم کرنا ہے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ہے کیا کہ ہم نے ایک اچھے بیہیویئر کو دوسرے اچھے بیہیویئر کے ساتھ جوڑتے چلے جانا ہے. اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری وہ سٹیک جو ہوتا ہے نا, اس میں بہت ساری ہیبٹس بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہم اپنی پوری روٹینز پھر آہستہ آہستہ بنا لیتے ہیں. جیسے اب آپ اپنے مارننگ روٹین بنا سکتے ہیں کہ میں نے صبح جب چائے یا کافی دی, ساتھ میں نے 2 نفل پڑھ لیے, اور جب میں نے نفل پڑھے تو اس کے بعد میں ریلیکس ہو گئی. تو اب میں نے کیا کیا کہ میں نے آج کی ٹو ڈو لسٹ بنا لی کہ آج میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا کہ جون سے کام کرنے ہیں اس کے بھی 2 3 پوائنٹس لکھ لیے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں میں بیٹھی رہی, پتہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, میں سوچ ہی رہی تھی, میں کچھ کر ہی لیتی, جو ہم ہر دفعہ دکھ مناتے ہیں ہم اس کیفیت سے نکل آتے ہیں اور ہم کام اپنا بہتر کر لیتے ہیں. شام کو بھی, رات کا بھی آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں کہ جب ہم نے کھانا کھایا اب ہم نے اپنے برتن جو تھے وہ رکھ دیے کچن میں, کاؤنٹر صاف کر دیا اور اپنی دعائیں پڑھ لی اور ہم سو گئے. وہ آپ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیے ایک سمپل سے رولز بنا دیں کہ میں نے اپنے فیوچر بیہیویئر کو کیسے تھوڑا سا ٹیم کرنا ہے. جیسے جیسے آپ کمفرٹیبل ہوتے جاتے ہیں تو اب وہ ہیبٹ آپ کی
وہ سب کانشیس تک چلی گئی, وہ آپ کا جو ہے وہ نیچر میں آ گئی. اب آپ ایک اور ہیبٹ جو ہے نا اپنے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مزید گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ ایکسرسائز آپ نہیں اتنی کرتے, یا آپ سوچتے ہیں کہ ایکسرسائز کے علاوہ بھی مجھے ایکٹیو رہنا ہے, تو مثلاً ایلیویٹر کی بجائے اسٹیئرز لے لیں. اچھا, پھر اسی طرح آپ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ میرے سوشل سکلز بہت ویک ہیں, تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ نے وہ اسمال ہیبٹس کا اسٹیک بنایا ہوا ہے اس میں آپ اس طرح ایڈ کر لیتے ہیں کہ جب میں کہیں جاؤں گی تو کوئی بھی اسٹرینجر بیٹھا ہوگا میں اس سے بات کروں گی. ہم ہوتا ہے نا کہ اپنی گروپ کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو ان نون لوگ ہیں ان سے بات نہیں کرتے, تو آپ انٹینشنلی اپنا اس چیز کو ایڈ کرتے ہیں. پارٹی میں تو جا ہی رہی ہوں نا, کم از کم ایک یا دو لوگ جن کو میں نہیں جانتی ان سے بھی ضرور بات کروں گی. اچھا, اسی طرح جو لوگ جن کو لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں, فضول میں شاپنگ کر لیتے ہیں, تو وہ پھر اپنے آپ کو اس طرح بتا سکتے ہیں کہ اتنے اماؤنٹ سے اوپر اگر مجھے شاپنگ کرنی ہے تو میں 24 آورز کا گیپ دوں گی, پہلے سوچوں گی, پھر اس کے بعد اگر واقعی وہ چیز چاہیے تو پھر خریدوں گی. ہم امپلسو بائنگ کرتے ہیں نا ایسے موقع پہ. پھر یہ کہ ہیلدی ایٹنگ کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب میں کھانا کھاؤں گی تو میں پہلے ویجیٹیبلس اپنی پلیٹ میں ڈالوں گی, مطلب کوئی ہیلدی چیز جو ہے. میں نے بہت عرصے سے یہ کیا ہے, کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا اگر میں کہیں بیٹھی ہوں اسپیشلی کچھ بات شات کر رہی ہوں, کوئی میری پلیٹ پکڑ کے لے جاتا تھا کہ ہم آپ کے لیے ڈال لاتے ہیں, وہ اتنا ڈھیر ڈال کے لے آتے تھے, کھا ہی نہیں جاتا, آپ کھانا بھی پڑتا تھا. تو اب میں سب کو یہ کہتی ہوں, جو بھی کہتے ہیں میں آپ کو ڈال دوں, میں کہتی ہوں میں خود ڈالوں گی. وہ انسسٹ کرتے ہیں نہیں 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 آپ بیٹھے ہیں ہم آپ کو ڈال دیتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ کو کیا پتا میں کیا کھانا چاہتی ہوں, آپ بتا دیں. میں کہتی ہوں نہیں آپ کو کیا پتا میں کتنا کھانا چاہتی ہوں. تو جیسے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ مجھے کم سے کم چیزیں رکھنی ہیں نا, میری الماریاں بھری ہوتی ہیں, تو آپ اپنا ایک ہیبٹ بنا سکتے ہیں کہ جب بھی میں نے ایک چیز خریدی تو میں نے کوئی ایک چیز نکال دینی ہے, کسی کو دے دینی ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیبٹ اچھی بننا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کسی کو ملاقات کرنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, تو تھوڑی آپ بریدنگ کر لیں, پھر آپ کوئی دعائیں پڑھ لیں, پھر آپ اپنے آپ کو بتائیں. ابھی اس دن میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا, اس نے کہا کہ پتہ نہیں کہ میں جب اپنے سسرال میں جاتی ہوں تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا دیکھو اپنی آخرت کا سوچو, مطلب یہ سوچو کہ یہ چیزیں آخرت میں بالکل میٹر نہیں کریں گی. واٹ ول میٹر از کہ آپ اللہ کو آپ نے کتنا راضی کیا نا. تو اب بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس چھوٹی چیز کو نا تھوڑا اوور لک کر لو, کہ مجھے غصہ آتا ہے جب وہ مجھے ایٹیٹیوڈ دیتے ہیں. میں نے کہا برداشت کر لو, اپنے آپ کو بتاؤ کہ میں اللہ کو راضی کرنے والا کام کروں گی, میں ابھی بھی سلام کروں گی, میں ابھی بھی خیال رکھوں گی. میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے تو جنت مل گی نا, میرا تو گول ہائر ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. ریلیشن شپ کے بارے میں ڈاکٹر کو میں یہ کہتی ہوں کہ اتنا ضرور رکھیں کہ اللہ کی عدالت میں بالکل یہی بالکل یہی ہے. بلکہ کئی جگہوں پہ اگر وہ کوئی کہے نا میرا دل نہیں چاہتا, تو میں کہتی ہوں نیت کر لیں کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں, اور کر لیں, کیونکہ اس سے آپ کی آخرت سنور جائے گی. اس کو کہنا چاہیے دل سے بھی دماغ سے کام لیا کرے. پتہ نہیں, میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آخرت پہ کمپرومائز نہ کریں. میں نے کہا میرا بھی کئی جگہوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کچھ بول دوں, پھر میں کہتی ہوں اس سے میری آخرت خراب ہو جائے گی, پھر میں چپ کر جاتی ہوں. وہ جو ینگ جیسے لوگ ہیں ہمارے سے چھوٹے ہیں نا, ابھی ان کو آخرت کا اتنا نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا اندر سے نا دل بالکل چاہ ہی نہیں رہا. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ ایک بیسک سول مینرز جو ہے نا وہ اپنے ضرور رکھیں. لیکن آپ کمپرومائز جتنا کریں گے نا اتنا آپ کی عادت یہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے آپ چیزیں بھول جاتے ہیں, جیسے فون بھول جاتے ہیں, چابیاں بھول جاتے ہیں, تو عادت بنا لیں کہ ایک دفعہ آپ نے نکلنے سے پہلے کہیں بیٹھے ہیں تو ضرور اس کو چیک کر لینا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کیو کو ایک پک کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کک آف بن جاتا ہے, کہ اس کی وجہ سے ہماری اور باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ہم ہیبٹ اسٹیکنگ کرتے ہیں تو وہ جو ٹائم اور لوکیشن ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر بلٹ ان ہو جاتا ہے, پھر ہمیں اس کو الگ سے نہیں کرنا پڑتا. اس سے ہوتا ہے کہ ہم کیوٹک چیزوں سے بچ جاتے ہیں, ہمیں سکسیس زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم یہ ہیبٹ اسٹیکنگ نہیں کریں گے, اس ٹائم کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, وہ کسی غلط چیز کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ نے ہر دن کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کا دن کے حساب سے بھی کہ آج میں نے یہ 4 کام جو ہے اس کو کر لینا ہے. آپ اپنی کرنٹ ہیبٹس کو برین اسٹارم بھی کر سکتے ہیں, آپ کالمز بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اچھا پہلے میں یہ کروں گی, پھر اس کے ساتھ یہ کر لوں گی, پھر یہ ہو گیا تو یہ کر لوں گی. اور آپ جب اپنی لسٹ بناتے ہیں تو ہر 2-3 ہفتے بعد آپ ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں, چلو اس میں یہ چیز ایڈ کر لیتی ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی نئی ہیبٹ ہے وہ آپ کے لائف سٹائل میں آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفک ہے,
ہمارے لیے جتنا ہم ویگ اپنے آپ کو کرنے سے بچاتے ہیں اتنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اب ہم نے 2 چیزیں یہاں پہ اب دیکھ لی ہیں کہ میک اٹ آبویس میں ہم نے کیا کرنا ہے, امپلیمنٹیشن انٹینشن کو لانا ہے, اور ہیبٹ اسٹیکنگ جو ہے اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ویک تو نہیں, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ موٹیویشن جو ہے یہ کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا رول ہے. ہیبٹ اسٹیکنگ جو ہے نا وہ ہم جب بھی اگر ہم ٹائم ویسٹرس میں جائیں گے تو وہ ساری وہی آنی شروع. بالکل ایسے ہی, اگر ہم اچھی پہ جائیں گے تو وہ ساری اچھی آنی شروع. بالکل ایسے ہی ہے.